ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ لبنان کی دو ٹوک، اسرائیل غزہ میں داخل ہوا تو صہیونی حکومت کے خلاف کھلیں گے سب محاذ، حزب اللہ نے صہیونی بختر بند گاڑیاں منہدم کیں۔ لبنان کے ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نے فلسطین کے خلاف جاری اسرائیل کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل کی افواج غزہ میں داخل ہوئیں تو اس حکومت کے خلاف تمام محاذ کھول دیے جائیں گے۔ لبنان کے اس اہلکار نے کہا کہ اسرائیل جان لے کہ اگر وہ غزہ پٹی میں داخل ہوا تو اس حکومت کے خلاف تمام محاذ بھڑک اٹھیں گے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں عرب اور غیر ملکی نامہ نگاروں کی سے فریقی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے لبنان کے پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے سابق ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عباس ابراہیم نے فلسطین کی تازہ صورتحال اور آپریشن الاقصی طوفان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک فلسطینی عوام کو ان کے مکمل حقوق حاصل نہیں ہو جاتے اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر افواہوں کو درست ثابت کرتے ہوئے اسرائیل ایک بڑی فوجی طاقت کے ساتھ غزہ میں داخل ہوتا ہے تو پورے خطے میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور اگر صہیونی حکومت نے لبنان، شام اور فلسطین میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کی تو انتہائی سنگین اور پرتشدد رد عمل سامنے آئے گا۔ میجر جنرل عباس ابراہیم نے کہا کہ اگر اسرائیل غزہ میں داخل ہونے کی جرت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف تمام محاذ کھول دیے جائیں گے۔ لبنان کی سرحدوں پر پچھلے چند دنوں میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ میدانی اتحاد کا نمونہ ہے۔ اگر اسرائیل حماس کو تباہ کرنے کے مقصد سے غزہ پٹی میں داخل ہوتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ وہ حماس کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا، حماس کی موجودگی جاری رہے گی، اور اگر اسرائیل نے اس پرتشدد طریقے کا سہارا لینا جاری رکھا تو مجھے یقین ہے کہ اس حکومت کے خلاف لبنان اور شام کے محاذ مضبوطی کے ساتھ وارد عمل ہوں گے اور اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی محور اسٹریٹجک فیصلہ کر چکا ہے، حماس کو اس آپریشن میں ناکام نہیں ہونے دیا جائے گا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلیوں کا داخلہ ایک ناقابل گفت و شنید سرخ لکیر ہے، اور اگر اسرائیلی اس لائن کو عبور کرتے ہیں تو اس حکومت کے خلاف تمام محاذ کھول دیے جائیں گے۔ فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا اور مسجد اقصی اور فلسطینی قیدیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اسے یہاں تک لے آئی۔ دوسری جانب لبنان کی عرب یونیفیکیشن پارٹی کے سربراہ ویام وہاب نے بھی الاقصی طوفان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج اسرائیل ایک ایسی تباہی سے دوچار ہے جس کی شدت 1948 میں غاصب صہیونیوں کی جانب سے فلسطین پر لائی گئی تباہی سے کم نہیں۔ کسی کو بھی ایسے نتائج کی توقع نہیں تھی۔ اگر اسرائیل جنگ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے خطے میں قیامت خیز منظر کا سامنا کرنا پڑے گا اور مزاحمتی محور کے تمام فریق اس جنگ میں داخل ہوں گے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے غاصب صہیونی حکومت کے 2 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے جوانوں نے ایک اسرائیلی بختر بند کیریئر کو تباہ کر دیا۔ حزب اللہ نے اس کیریئر کو 2 گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔